جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم فارسی کی پہلی نامی کتاب کا درس نمبر 4 شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے چند حروف اور ان سے فقرے۔ چند حروف فارسی میں لائے جائیں گے اور ان سے فقرے یعنی کہ ان سے جملے تیار ہوں گے۔ با معنی ساتھ، بے معنی سے، بر معنی پر، در معنی میں، از معنی سے، تا معنی تک، را معنی کو، کہ معنی کون، چہ معنی کیا، چرا معنی کیوں، چیست معنی کیا، بلے معنی ہاں، چو معنی جب۔ بامن میرے ساتھ، با آہاں ان کے ساتھ، در خانہ گھر میں، برسر سر پر، اورا اس کو، از صبح تا شام، صبح سے شام تک۔ نام شما چیست، تمہارا نام کیا ہے، احمد۔ برادر من چے گفت، میرے بھائی نے کیا کہا، کلمہ خواند، کلمہ پڑھا، کلمہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ محمود کتاب خواندہ بکیداد، محمود نے کتاب پڑھ کر کس کو دی، مردم زکوٰۃ دادند، کیا لوگوں نے زکوٰۃ دیں، بھلے ہاں دادند انہوں نے دی۔ برادم راچے دادی، میرے بھائی کو تو نے کیا دیا، دواتم باؤ چرا کو تم نے کیوں دیا۔ اسپِ چابک چالاک گھوڑا، از دست خود اپنے ہاتھ سے، دادم میں نے دیا۔ نام شما بے برادر خود دادیم، تمہارا خط اپنے بھائی کو دادیم ہم نے دیا، تمہارا خط اپنے بھائی کو ہم نے دیا۔ اب اگلا شروع ہوتا ہے کچھ اور مصدر سے ماضی مطلق، یعنی کہ مصدر لائے جائیں گے، پھر ان سے جو ہے ماضی مطلق بنا کر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اب مصدر کسے کہتے ہیں، مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کے آخر میں دنیتن ہوتا ہے، فارسی میں مصدر کے آخر میں دنیتن ہوتا ہے، جیسے کہ دن کی مثال ہے دادن سے، اور گفتن، یہ دنیتن ہوتا ہے فارسی میں مصدر کے آخر میں۔ اور اردو میں ہوتا ہے، اردو میں کیا ہوتا ہے، اردو میں مصدر کے آخر میں نا ہوتا ہے، جیسا کہ گفتن کہنا، دادن دینا، یہ نا آتا ہے۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے افعال، دوسرے لفظ بنے، یہ مصدر تو ہو گیا۔ اب ماضی مطلق کیسے کہتے ہیں، ماضی مطلق اسے کہتے ہیں، ماضی مطلق وہ ہے جس سے گزرے ہوئے زمانے میں کوئی کام، کوئی فعل کا صادر ہونا، کوئی فعل کا ہونا سمجھا جائے، اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کام کو ہوئے تھوڑا زمانہ گزرا ہے یا زیادہ۔ مطلق کی تعریف ہوگی۔ اب ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ مصدر کے آخر میں نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے گفتن سے گفت۔ تو یہ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ تو ہو گیا۔ ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ کیا ہے، ماضی مطلق بنانے کا قاعدہ ہے کہ مصدر کے آخر سے نون اور اس سے پہلے زبر کو گرا کر ماضی مطلق بناتے ہیں، جیسے گفتن سے گفت۔ گفتن میں تا زبر ہے تو اس کو گرا دیا، نون کو گرایا، پھر اس کو گرا کر گفتن سے گفت بنا۔ نوشت اس نے لکھا، نشست وہ بیٹھا، آمد وہ آیا، رفت وہ گیا، رسید وہ پہنچا، شنید اس نے سنا، شد ہو گیا، گرفت اس نے پکڑا، اس نے لیا، زد اس نے مارا، دید اس نے دیکھا۔ پسرت در مدرسہ حاضر بود، تیرا لڑکا مدرسے میں حاضر تھا۔ پدرت با مکہ رفت، تیرا باپ مکے کو گیا۔ چشد کیا ہوا، برادرت با مسجد نہ رسید، تیرا بھائی مسجد کو نہ پہنچا۔ احمد دستش، احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ محمود چو آوازم شنید، جب محمود نے جب میری آواز سنی۔ با خانہ من درآمد، میں گھر کے اندر آیا۔ احمد خط نوشت، احمد نے خط لکھا۔ اسپم دیدید، کیا تم نے میرا گھوڑا دیکھا، دیدیم ہم نے دیکھا۔ تو درست گرفتی، تو نے سبق پڑھ لیا، تو نے سبق پکڑ لیا، تو نے سبق لے لیا، کیا تو نے سبق لے لیا، بلے ہاں۔ گرفتم میں نے لے لیا۔ تو بہ مسجد چرا رفتی، تو مسجد کو کیوں گیا تھا، تو مسجد کو کیوں گیا۔ بہ نماز خواندن رفتن، بے
نماز خواندن میں نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ شما سبق من شنیدید کیا تم نے میرا سبق سنا؟ شنیدیم ہم نے سنا۔ آہا ای پسر را چے زدند ان کو اس لڑکے کو انہوں نے کیوں مارا؟ اس لڑکے کو انہوں نے کیوں مارا؟ آہا ای پسر را اس لڑکے کو چرا زدند انہوں نے کیوں مارا؟ جائے خود با آرام نہ نشست، جائے خود اپنی جگہ با آرام آرام سے نہ نشست نہ بیٹھا، اپنی جگہ وہ آرام سے نہ بیٹھا۔ چے یافتی تو نے کیا پایا؟ قلم قلم۔ اب ماضی قریب، اب آتے ہیں ماضی قریب، اب آتا ہے ماضی قریب کے صیغے آتے ہیں اور ان سے فقرے، یعنی کہ ماضی قریب کے صیغے ہوں گے، پھر ان سے جو جملے تیار ہوں گے جملے۔ ماضی قریب، اب ماضی قریب کیسے کہتے ہیں؟ ماضی قریب وہ ہے جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا سمجھ جائے۔ اس کے بنانے کا قاعدہ ہے یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہا است بڑھا کر ماضی قریب بناتے ہیں، جیسے خواند سے خواندہ است، خواندہ است، خواندہ است اس نے پڑھا، خواندہ ان انہوں نے پڑھا، خواندہ ای تو نے پڑھا، خواندہ ای تم نے پڑھا، خواندہ ام میں نے پڑھا، خواندیم ہم نے پڑھا۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است، برادر شما قرآن خواندہ است اس نے پڑھا ہے، خواندہ ان انہوں نے پڑھا ہے، خواندہ ای تو نے پڑھا ہے، خواندہ اے تم نے پڑھا ہے، خواندہ ام ہم نے میں نے پڑھا ہے، خواندہ ایم ہم نے پڑھا ہے۔ برادر شما قرآن مجید خواندہ است کیا تمہارے بھائی نے قرآن مجید پڑھا ہے؟ نے نہیں، بیمار است وہ بیمار ہے۔ دختران شما چے خواندہ اند تمہاری لڑکیوں نے تمہاری بیٹیوں نے کیا تمہاری بیٹیوں نے کیا پڑھا ہے؟ تمہاری بیٹیوں نے کیا پڑھا ہے؟ کتاب خداوند خواندہ اند انہوں نے خدا کی کتاب پڑھی ہے، انہوں نے خدا کی کتاب پڑھی ہے۔ تو ای کتاب را خواندہ کیا تو نے اس کتاب کو پڑھا ہے؟ بلے ہاں، خواندہ ام میں نے پڑھا ہے۔ شما نماز خواندہ اید کیا تم نے نماز پڑھی ہے؟ بلے ہاں، خواندہ ایم ہم نے پڑھی ہے۔ برادرت کلاه من با احمد دادا است، برادرت تیرا بھائی کلاه من میری ٹوپی با احمد کو دادا است دی ہے۔ تیرے بھائی نے کلاه من میری ٹوپی با احمد دادا است میرے دادا است احمد کو دی ہے، تیرے بھائی نے میری ٹوپی احمد کو دی ہے۔ اسران ماں روزہ داشتہ اند ہمارے لڑکے روزہ رکھتے ہیں۔ نماز صبح کردہ ایم ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے، ہم نے صبح کی نماز ادا کی ہے۔ برادرم راچے گفتہ اید میرے بھائی کو تم نے کیا کہا؟ من در مسجد نشستم میں مسجد میں بیٹھا ہوں۔ تو کتابم دیدے کیا تو میری کتاب نہیں دے گا؟ کیا تو نے میری کتاب دیکھی؟ نہیں، خیر ٹھیک ہے۔